الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبیت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات، بہت سارے احادیث ہمیں فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ ابو حفص آغزی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے سردار تھے۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے رحم فرمایا، میری بخشش فرما دی اور مجھے جنت عطا فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ کس سبب سے ہوا، آپ پر یہ مہربانی کیسے ہو گئی؟ کہتے ہیں جب میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے گناہ شمار کرو، اس کے کتنے گناہ ہیں، گناہ کاؤنٹ کیے جائیں۔ کہتے میرے گناہوں کی گنتی فرشتوں نے شمار کی۔ پھر ارشاد ہوا کہ اب اس کے دنیا میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے گئے درود شمار کرو۔ تو کہتے میرے درود کتنا شروع کیے فرشتوں نے، بس ہوا یہ کہ وہ درود شریف میرے گناہوں سے زیادہ نکلے۔ اللہ پاک نے فرمایا بس اے فرشتوں کافی ہے، اس کا مزید حساب نہ لو، اسے میری جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد۔ جانے بھی دو ارم کو، ارم کہتے ہیں جنت کو، اے ہمیں جنت میں جانے دو۔ رضوان کون ہے؟ جو جنت کے دروازے پر، جو جنت کے یوں سمجھیے کہ گیٹ پر فرشتے مقرر ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے دو، اے رضوان ہمیں روکو نہیں۔ جانے بھی دو ارم کو، رضوان نہ روک ہم کو، کیوں سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد۔ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کمال کا وظیفہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں، اور جتنا درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہ مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جمعہ کے اجتماع میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ دعا مانگی، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین۔ اے ہمارے پیارے اللہ پاک، ہماری ایسی اصلاح فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی۔ جمعے کے بعد بنو ہاشم کا ایک نوجوان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے دعا مانگی تھی، الہی تو نے جیسی خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی، ہماری بھی ایسی اصلاح فرما۔ حضور یہ تو بتائیے خلفائے راشدین سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرماتے خلفائے راشدین سے میری مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مولا علی نے مزید فرمایا یہ دونوں شخصیات ہدایت کے امام ہیں، دونوں ہی شیخ الاسلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد انہی سے ہدایت ملتی ہے۔ جو ان دونوں کی پیروی کرے وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، جو ان دونوں کو اپنا امام بنا لے وہ ہدایت پر رہتا ہے، اور جو ابو بکر و عمر کا دامن مضبوط تھام لے وہ اللہ پاک کا گروہ ہے، اور اللہ پاک کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ حالانکہ یقیناً ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی خلیفہ راشد بنے، حضرت مولا علی شیر خدا بھی سبحان اللہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، اور آپ خود بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں، مگر غالباً یہ وہ دور ہوگا جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جلوہ فرما نہیں ہوں گے، انتقال فرمایا ہوگا، اور آپ نے ان کی یاد میں اتنے شاندار جملے کہے اور خود کس قدر عاجزی فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا نامہ اعمال عطا فرما یا ایسی اصلاح فرما دے۔ مولا علی شیر خدا ایک اور جگہ فرماتے ہیں
ایسا اعمال نامہ جو میں روز قیامت اللہ پاک کے حضور لے کر حاضر ہونا چاہتا ہوں، ایسا اعمال نامہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی کیا خوبصورت ان کا آپس میں انٹریکشن تھا، کیا پیار تھا اہل بیت اطہار اور سبحان اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تو کیا شان ہے۔ یقیناً مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ خود بھی بہت بلند مرتبہ ہیں، آپ کی پاکیزہ سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق و عادات، عبادات میں کوئی کمی نہیں، آپ انتہائی با کمال ہیں، مگر سبحان اللہ آپ کہتے ہیں میں ایسا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا چاہتا ہوں جیسا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب سوچئے فاروق اعظم کا مقام کیسا ہوگا، ان کی سیرت اور ان کا کردار کیسا ہوگا۔ یہ ذہن میں رہے کہ اعمال نامے میں انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ان کا ہر عمل ہی کیسا با کمال ہے، جس کے بارے میں مولا علی شیر خدا کتنی خوبصورت بات فرما رہے ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں، چراغ بزم عرفاں حضرت فاروق اعظم ہیں، نمایاں آپ کی ہر ایک ادا سے شان فاروقی، خدا کی تیغ براں حضرت فاروق اعظم ہیں۔ حضرت فاروق اعظم وہ ہیں جو مراد رسول ہیں، صحابی رسول تو ہیں مگر آپ مراد رسول بھی ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے گویا اللہ سے انہیں مانگا، یعنی آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر ایمان لائے۔ یہ بڑا کمال کا واقعہ ہے، مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا کا کیسا ثمرہ، کیسا رزلٹ مسلمانوں کو ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت بھی آپ کے جلال اور آپ کی ہیبت کے چرچے تھے۔ آپ نے ایک بار تلوار نکالی، پتا چلا کہ مسلمانوں میں ایک نبی ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نے پلان کیا کہ میں اس نبی کو شہید کر دوں گا۔ اب اس ارادے سے گھر سے نکلے، ایک صحابی رسول جنہوں نے ابھی تک اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، وہ حضرت عمر سے ملے۔ کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ شہید کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اے عمر وہاں بعد میں جانا، پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں، بہن کو اور بہنوئی کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور گھر میں جا کر آپ نے بہن اور بہنوئی کو بہت مارا، بہن کو زخم بھی لگ گیا، خون بھی نکلا، مگر وہ کمال کی بہن تھی، اس کا ایمان کیسا تھا، وہ کہتی اے عمر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان جو لائی ہوں اس سے میں متزلزل نہیں ہو سکتی، اس اسلام سے میں دور نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا کہ ایسا کون سا مذہب ہے کہ میں مار بھی رہا ہوں، میرا ایک روب و دبدبا بھی ہے، یہ زخمی بھی ہو گئی ہے، مگر پھر بھی اسلام سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ تم جو کتاب پڑھ رہی تھی، میں گھر میں آیا تو کچھ مطالعہ چل رہا تھا، بتاؤ اس کتاب میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، بہن بھی کیسی ہے، بھائی حالانکہ بڑے جلال میں ہے، کہتی کتاب کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے آپ نے پاک ہونا ہوگا، قرآن کی اپنی ہیبت ہے۔ حضرت عمر نے جب قرآن پڑھا تو قرآن پاک کی آیت دل میں پیوست ہونے لگی، دل کا رنگ بدلنے لگا، اور اب ارادہ تبدیل ہو گیا۔ تلوار لے کر، اسی تلوار کو لے کر ایک ایسا مکان تھا جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، مسلمان وہاں چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، کیونکہ جب بھی اذان دیتے تھے لوگ مارتے تھے، نماز پڑھتے تھے لوگ مارتے تھے، کعبے کے پاس جا کے طواف کرنا چاہتے لوگ لہو لہان کر دیتے، تو ایک مکان تھا جو کعبے کے قریب تھا، اس کو دار ارقم کہا جاتا تھا۔ 39 مسلمان ہوئے تھے، ابھی 40 بھی پورے نہیں ہوئے تھے، تھوڑے دنوں ہی پہلے شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، مسلمانوں کو کچھ ہمت آئی تھی، مگر اب حضرت عمر دروازے پر پہنچ گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، کسی صحابی نے دروازے کو ہلکا سا کھول کر دیکھا اور اندر آ کر خبر دی کہ حضور عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی لے کر آئے ہیں۔ ایک عجب سا اندر کمرے میں سما بن گیا، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ آپ کی جوان مردی کی بھی کیا بات ہے، آپ نے کہا آنے دو عمر کو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا، مگر
کمال دیکھیں، ذرا تصور تو جمائیے کہ جب دروازہ کھلا ہوگا، کونین کے والی رب کے حبیب اپنا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرہ جگمگاتے ہوئے جب دروازہ کھولا، حضرت عمر سامنے ہیں، نبی پاک ادھر ہیں، حضرت عمر نے جلوائے جانا دیکھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا، اے عمر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ کب تک مجھ سے لڑتے رہو گے؟ اللہ اکبر، یہ الفاظ نکلنے تھے کہ حضرت عمر کی دل کی دنیا اور بدل گئی. کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر، حضرت عمر کا کلمہ پڑھنا تھا. صحابہ کرام کی خوشی کا عالم یہ ہے. حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ تمام صحابہ نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور تکبیر کی آواز جو ہے وہ ایسی گونجی کہ مکے کے پہاڑ گونج اٹھے. لوگ حیران ہو گئے کہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، یہ چھپ کر عبادت کرنے والے اتنی بلند آواز سے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ ہر کوئی خوش تھا. سبحان اللہ، قرآن کے نور نے اور نبی پاک کے جلوے نے حضرت عمر کے سبحان اللہ دل کو بدل کر رکھ دیا. ایک اور خوبصورت شعر ہے اعلیٰ حضرت کا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے لیے نبی پاک دعا کیا کرتے تھے. وہ بڑا کٹھن وقت تھا، مسلمانوں کو مار پڑتی تھی. آج ہم پنکھوں میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی کو یہ خوف نہیں ہے کہ اذان کیسے ہوگی، ارے نماز پڑھیں گے تو کوئی مارنے تو نہیں آ جائے گا. آج کتنا آسان ہے ہمارے لیے رب کا نام لینا، کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا. ارے یہ وہ دور تھا کہ مسلمان اپنا ایمان بھی کسی پہ ظاہر نہ کر سکتے تھے. یہ پاک کا دل بہت جل رہا تھا، پیارے آقا بڑی تکلیف میں تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. نبی ناری کہتے ہیں جہنمی، جو آگ میں جانے والے اے غیر مسلم جو تھے، یہ دور ان کا تھا. اور نبی پاک کا جو دل ہے وہ بڑا تکلیف میں تھا. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. جب حضرت عمر ایمان لائے، نبی پاک کو بڑی خوشی نصیب ہوئی. اور حضرت عمر جو تھے نا پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کمال تھے، آپ کے آنے سے بازی ہی پلٹ گئی. ایک بڑی خوبصورت بات حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے، دیکھیں میں اور آپ ایمان لائے تو میری اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوا نا. ہم مسلمان ہیں تو ہم عزت والے ہیں، ایمان ملا تو عزت ملی ہے. مگر حضرت عمر کی شان دیکھیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ جب سے ایمان لائے ہیں اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا. ہائے ہائے کیسی ہستی ہیں. اچھا اب کیا ہوا؟ حضرت عمر سبحان اللہ کایا کیسے پلٹی، بازی کیسے پلٹی. آپ اب ایمان لائے ہیں، تھوڑی دیر پہلے تلوار لے کر آئے تھے. اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں، بڑی عشق والی بات ہے کہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے. ہاں نبی پاک کی شان دیکھو، میرے آقا کا جلوہ کیسا ہوگا، ان کا چہرہ مبارک کیسا ہوگا، ان کی باتیں کیسی ہوں گی کہ دنیا میں اور کوئی آپ کو نہیں ملے گا. لوگ ایسا ضرور ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کسی کو مارنے کوئی جائے، لڑنے جائے، اور کوئی شریف سا آدمی نظر آئے، بندہ کہتا ہے چلو یار آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ تو پاسبل ہے کہ بندہ کسی سے لڑنے کی نیت سے جائے اور معاف کر دے، جھگڑے کی نیت سے جائے اور چھوڑ دے، گرفتار کرنے جائے اور نہ گرفتار کرے، یہ پاسبل ہے. اور ایسا کوئی دنیا میں نہیں آیا کہ جس کو کوئی گرفتار کرنے جائے اور ان کے جلوے کو دیکھ کر خود ان کے عشق میں گرفتار ہو جائے. ایسا کوئی نہیں آیا کہ تلوار لے کر معاذ اللہ شہید کر دے جائے اور اب انہی کو دیکھ کر ان کے قدموں پہ خود قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے. یہ صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ دشمن آئے تھے، مارنے آئے تھے، گرفتار کرنے آئے تھے، مگر جلوہ جانا دیکھا، مصطفیٰ کریم کی پیاری باتیں سنی، اب آپ ہی کے قدموں میں قربان ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہی حضرت عمر ہیں کہ جب نماز پڑھنے لوگ جاتے تو یہ اس گروہ میں شامل ہوتے تھے جو مارتے تھے. کہتے حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں؟ آئیے آج کھل کر نماز پڑھیں گے. اب کعبے کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر، اب 40 مسلمان ہو گئے ہیں، 40 کا عدد پورا ہو چکا ہے. کبھی کبھی میں جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو ایک منظر سا ذہن میں آتا ہے. آپ بھی ذرا تصور کیجئے یہ کیسا منظر ہوگا کہ جب دار ارقم کا دروازہ کھلا ہوگا، صحابہ بڑی ہمت کے ساتھ صفیں بنا کر کعبے کی طرف جا رہے ہیں. تھوڑی سی میں آپ کو لوکیشن بھی سمجھا دیتا ہوں، جو مکے مدینے گئے ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے، ورنہ تفسیروں میں بھی لوگوں نے دیکھا ہے. تو یہ صفا مروہ ہے نا، صفا کی پہاڑی کے قریب ہی دار ارقم تھا جو کتابوں میں لکھا ہے. تو یہاں سے کعبہ شریف اتنا دور نہیں ہے، یعنی 4 منٹ کی واک ہے، میکسیمم 5 منٹ کی واک ہے. تو اب سوچیے کتنا راستہ ہوگا. اب تو عمارت بن گئی، ورنہ اس وقت تو عمارت بھی نہیں تھی. ایک گھر ہوگا اور سامنے کعبہ ہوگا. تو مسلمان نکلے اس کمرے سے، اس گھر سے باہر نکلے. 40 مسلمان ہیں اور سبحان اللہ ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے اور ایک صف کی قیادت حضرت عمر کر رہے. اور اللہ اکبر، جب یہ 2 صفیں کعبے کے سامنے گئی نا تو کتابوں میں لکھا ہے وہ جو کفار تھے نا وہ کعبے کی گرد ہی بیٹھے رہتے تھے کہ دیکھیں مسلمان آئیں تو ان پر حملہ کرنا ہے، انہیں مارنا ہے، انہیں نماز نہیں پڑھنے دینی ہے، انہیں طواف نہیں کرنے دینا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کے وہ تاریخی الفاظ فرماتے جس کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو
اپنے بچے یتیم کروانے ہو میرے سامنے آ جائے، آج ہم کھل کر نماز پڑھیں گے، کھل کر عبادت کریں گے، اللہ اکبر سبحان اللہ، معاملہ ہی پلٹ گیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو عروج ملنا نصیب ہوا۔ یہ شان ہے حضرت فاروق اعظم کی، سبحان اللہ۔ آپ کو یاد رکھیے، آپ کی قبول اسلام کے بعد ہی مسلمانوں نے حرم پاک میں اعلانیہ نماز ادا کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو اپنا وزیر فرمایا، آپ اللہ پاک کے پیارے ہیں، آپ کے اسلام قبول کرنے پر صرف مسلمانوں نے نہیں، فرشتوں نے بھی خوشی منائی۔ بارگاہ رسالت سے آپ کو فاروق کا لقب ملا۔ فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ قرآن کریم کی 20 کے قریب آیات ایسی ہیں جو آپ کی رائے کے موافق نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ تو سوچیں، آپ مشورہ دیا کرتے نبی پاک کو کہ حضور اسلام میں یہ ایسا ہونا چاہیے یا حضور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 20 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا، جبریل امین وہی حکم قرآن کی آیت لے کر نازل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تمام اہم منصوبہ بندیوں میں اللہ پاک کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خصوصی مشیر رہے۔ ساری زندگی حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین رہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی۔ شاعر لکھتے ہیں، پسے صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں، پسے صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا۔ آخر کار مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے ایک غیر مسلم نے خنجر کے وار کے ساتھ آپ پر حملہ کیا، اس سے آپ زخمی ہوئے اور مدینہ پاک میں شہادت کی موت ان کو نصیب ہوئی۔ حضرت عمر کی ایک دعا بھی تھی، اللہ نے یہ دعا کیسے قبول کی؟ آپ ایک دعا کیا کرتے، آؤ ہم بھی حضرت عمر کی وہ دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے صدقے وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے۔ آپ دعا کیا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی ولد حبیبک۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور تیرے حبیب کے شہر میں موت نصیب فرما۔ تو سبحان اللہ، شہادت بھی ملی اور مدینہ منورہ میں ملی، اور پھر سبحان اللہ آپ کو تدفین کہاں ملی؟ آئے ہائے، آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے قبر منور کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں سبحان اللہ آپ کو تدفین نصیب ہوئی۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، یہاں ایک اور عشق والی بات بتاؤں جس سے اندازہ ہو کہ ان صحابہ کا مرتبہ کیسا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے کا جہاں وصال ہونا ہوتا ہے نا، جہاں تدفین ہونی ہوتی ہے، وہیں کی مٹی سے اس کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی بندے کو اسی مٹی سے بنایا جاتا ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک جملہ سنا ہوگا نا، پہنچی وہیں تے خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جدھر سے بنایا جاتا ہے، جس مٹی سے بننا ادھر ہی پہنچتا ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک صاحب اپنے بچوں سے ملنے امریکہ گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، ان کی امریکہ میں تدفین ہوئی۔ میں سوچنے لگا یار ان کی نصیب میں مٹی وہاں کی لکھی تھی، امریکہ پہنچ کر وہاں پتہ نہیں اتنا دور جا کے ان کی قبر بننی تھی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں دفن ہونا ہے، مگر یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جس مٹی سے بنایا گیا نا بندہ وہاں پر جا کر دفن ہوگا۔ آئے اب ذرا سوچو کہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ان دونوں شخصیات کو اسی مبارک مٹی سے بنایا گیا جس مبارک مٹی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔ جبھی تو نبی پاک کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق موجود ہیں، تو یہ کیا شان ہے۔ سبحان اللہ، حیاتی میں تو تھے ہی، خدمت محبوب خالق میں، زندگی میں تو سرکار کے ساتھ ہی تھے نا، حیاتی میں تو تھے ہی، خدمت محبوب خالق میں، مزار اب بھی ہے قریب مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی شجاعت پر، جن کی بہادری پر، جن کی عدالت پر، جن کے خوف خدا پر، جن کے عشق رسول پر جتنا چاہیں بیان کرتے چلے جائیں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ایک پرسنالٹی کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا۔ آدھی دنیا پر آلموسٹ آپ کی حکومت تھی اور ایک ایسا عدل کا نظام آپ نے قائم کر کے رکھ دیا کہ آج بھی صرف مسلمان نہیں، غیر مسلموں کی عدالت میں فاروق لا پڑھایا جاتا ہے، بلکہ کئی مورخین لکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا اور مسلمان ہی مسلمان ہوتے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق کی شان وہ ہے۔ مگر آج ہم حضرت فاروق اعظم کی ایک اور خوبصورت شان، ایک اور خوبصورت انداز سیکھنے کی کوشش کریں گے، جس پر نارملی تھوڑی سی کم بات ہوتی ہے۔ آج اس موضوع کو ڈسکس کریں گے اور اس پہ ہم سب کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ ذرا سوچئے مرتبہ کیا ہے کہ سرکار دو
عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ وہ شخصیت ہے، مگر اس شخصیت کی عاجزی اور انکساری کا عالم کیا تھا. وہ شخصیت کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ اور کتنا ہمبل تھے، کس قدر وہ جناب عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے کس قدر ڈرا کرتے تھے. تو آج انشاءاللہ ان کی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں کچھ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم کچھ امپلیمنٹ بھی کریں، کچھ اپنی ذات میں بھی اس کو شامل کریں. ویسے میں مشورہ دوں گا، یکم محرم الحرام سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو مکتبۃ المدینہ نے بڑی کمال کی بک انہی کی سیرت پر، میں کہوں گا یہ فاروقی انسائکلوپیڈیا 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کا نام ہے فیضان فاروق اعظم. ٹھیک ہے، خرید لے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں خریدنی ہے تو dawatاسلامی.net سے فری میں ڈاؤن لوڈ کرنے، مگر ضرور پڑھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا اور کتنے کمالات سے نوازا تھا. سبحان اللہ، شعر میں ہے نا، بے شک نئے توحید سے سرشار عمر ہیں، ہے سب کو پتا پر توئے سرکار عمر ہیں. سیرت میں نمایاں ہیں شہیدین کے جلوے، اخلاص کا پیکر ہے وفادار عمر ہیں. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک بار، حضرت اور سے سنیے، صحابہ کرام کو اعلان کروایا، مدینے میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو. آپ کا دور خلافت تھا، سارے لوگ جمع ہو گئے کہ اب کوئی بڑا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے، لگتا ہے کوئی بڑی بات ہونے والی ہے. صحابہ کرام جمع ہو گئے، ایک جمگٹا جمع ہو گیا. آپ مسجد کے منبر پر تشریف لائے، حمد و ثنا کے بعد اللہ پاک کی تعریف بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگوں، میں نے اپنے متعلق غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ان کے کنویں سے پانی نکالا کرتا تھا. میرے اس کام پر میری خالہ مجھے مٹھی بھر کھجوریں دیا کرتی تھی. اپنی باتیں کہی، ممبر سے نیچے آ گئے. جیسے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی کوئی اہم بات ہوگی، ابھی کوئی واقعہ ہوگا، ابھی کوئی اعلان ہوگا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بات ختم کی اور ممبر سے نیچے آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف عظیم صحابی، اور کہا حضور ایک بات تو بتائیں، آپ نے ہم سب کو یہ بتانے کے لیے جمع کیا تھا، وہاں پر کھجوریں جب آپ کو ایک مٹھی ملا کرتی تھی، بکریاں چراتے تھے، یہ تو کوئی آپ کی نجی سی بات ہے، آپ نے اس بتانے کے لیے ہم سب کو جمع کیا. ہائے ہائے، اب ذرا سنیے گا، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے میں تنہائی میں بیٹھا تھا تو مجھے میرے نفس نے کہا اے عمر، اب تم امیر المومنین ہو، سب مسلمانوں کے خلیفہ ہو، تمہارے اور خدا کے درمیان اس وقت اور کوئی واسطہ نہیں ہے، بس تم ہی سب سے افضل ہو. فرمایا جب میرے نفس نے مجھے یوں وسوسہ دلایا تو میں نے آپ سب کو جمع کر کے اپنی پرانی یاد آپ سب کے سامنے بیان کر دی اور اپنے نفس کو اپنی اوقات یاد دلا دی. آپ ذرا سوچے تو صحیح، کہہ رہے میں بتا دوں آپ لوگوں کو میں کیا تھا، میں تو بکریاں چرانے والا، میں تو مزدوری کرنے والا، مجھے نفس نے کہا تم بہت بڑے ہو گئے ہو. تو میں نے سوچا سارے ہی مسلمانوں کو جمع کر کے بتا دوں کہ میری اوقات کیا ہے. اللہ اکبر. ہم سوچ سکتے ہیں ایسا؟ لوگ اپنا ماضی بھولتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، بتاتے بھی نہیں کسی کو. ہاں کوئی پتا ہے تو مانتے بھی نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں تھا، کوئی اور تھا جس کو آپ نے دیکھا ہوگا فلاں غریب علاقے میں. آج تو نام ہو گیا نا. نہیں، کہ نفس کی چالوں سے بچنے والی شخصیت. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنے بڑے مرتبے پر ہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیسا خود پسندی کا علاج کیا. یہ اللہ کریم کی کتنی خاص آپ پر نعمت ہے. اور کیا نفس کو بتایا کہ اے نفس، جو آج تو تجھے رتبہ میسر ہے اس پر غرور مت کرنا، یہ سب اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، اس کی عنایت ہے. ہمیشہ اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے شکر کا سر جھکائے رکھنا. وہ کہتے نا کاش اپنی اوقات یاد رہے انسان کو کہ میں کہاں تھا. اگر اللہ نے عزت دے دی، اللہ نے دولت دے دی، اللہ نے مقام دے دیا، لوگ پرانے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، لوگ غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اور جناب اپنی بڑائی میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. کاش اللہ کے نیک بندوں کے صدقے ہمارے اندر بھی عاجزی اور انکساری آ جائے اور خود پسندی کی عادت ہم سے نکل جائے. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا حال کتنا برا ہے. ذرا سوچئے نا، کیا اول تو یہ کہ ہمیں نفس کی چالوں کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور حال یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں. ہمارا وہ مقام نہیں جو فاروق اعظم کا تھا، ہماری عبادتیں اس درجے کی نہیں جس درجے کی عبادت فاروق اعظم کی تھی، ہمارا کردار بھی ویسا نہیں جیسا ان کا تھا، ہمارے اخلاق بہت دور ہیں. فاروق اعظم کے اخلاق کیسے تھے؟ دنیاوی لحاظ سے بھی ہمارا مقام ایسا نہیں. ہم میں کون ہے جو امیر المومنین یا جناب مسلمانوں کا لیڈر ہے؟ آپ لیڈر آف دا مسلم تھے، مگر سبحان اللہ، نفس کی چالیں جب ان ایسے لوگوں پر اگر شیطان حملہ کرنا چاہتا ہے
تو وہ کیسا جواب دیتے ہیں، ہمیں تو نفس کی چالوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی چالوں میں آ جاتے ہیں، اس کی بیماریاں ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں، ہمیں اندر سے آواز آتی ہے تم تو بڑے اچھے ہو، ہم مان لیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے تم تو بڑے بڑے نیک ہو، ہم اس کو مان لیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے تم تو جاندار شاندار آدمی ہو، ہم مان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نفس کہتا ہے تم لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہو، ہم اندر ہی اندر اپنے آپ کو مان لیتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں نفس ورغلا رہا ہے، ہمارا نفس ہمیں خود پسندی، تکبر، غرور اور باطنی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمیں تو سچی بات ہے باطنی بیماریاں کیا ہیں یہ بھی نہیں پتا۔ اللہ اکبر، ہمیں جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ 50 کے قریب باطنی بیماریاں، جو بیماریاں دل کے اندر ہوتی ہیں نظر نہیں آتی، ایک تو وہ جسمانی بیماریاں جو ڈاکٹر پہچان لیتا ہے، یہ باطنی بیماریاں وہ جس کا علم سیکھنا ضروری ہے، مگر ہائے افسوس ہمیں پتہ ہی نہیں بیماریاں کون سی، تو علاج کہاں سے کریں گے، اس کے طریقے کہاں سے ڈھونڈیں گے۔ اے میرے پیارے اسنائی بھائی، ایک اور بڑی اہم بات سنیے گا، جتنی باطنی بیماریاں ہے نا، اس کی سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ صرف پہلے شروع میں خیالات آتے ہیں، دل ہی دل میں سوچ ابھرتی ہے، میں تو اتنا اچھا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میرے اندر یہ بھی خوبی ہے، میرے اندر وہ بھی خوبی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ خیالات جھڑ پکڑ لے، پھر دل اس بات کو ماننے لگ جاتا ہے، انسان سے اسی خیال میں رہتا ہے کہ میں سب سے سپیریئر ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، اور اپنے آپ کو بندہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیے اسی طرح تکبر ہے، حب جا کی خواہش ہے، تعریف کی خواہش ہے، حرص ہے، لمبی امیدیں ہیں، یہ مرد کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ فاروق اعظم کے علم کا کمال دیکھیے، یاد رکھیے آپ کے دل میں یہ خیال آنا بیماری نہیں تھی، شرب نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، مگر آپ چونکہ نفس کی چالوں سے پوری طرح واقف تھے، آپ نے نفس کی اس چال کو جڑ سے ہی پکڑ لیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ فاروق اعظم کے اس پاکیزہ دل کے صدقے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ علم بھی سیکھنا نصیب فرمائے، اور اس کی چالوں کو جان کر اس کا مقابلہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید اس نفس کی چالوں کو جو لوگ سدھارتے ہیں، جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس بارے میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ کا پاک کلام فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ قرآن کہتا ہے بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں صاف صاف یہ اعلان کر دیا گیا کامیاب وہی ہے جو اپنے نفس کو سدھار لیتا ہے، اور جو اسے نہ سدھار سکے وہ ناکام و نامراد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ایک لشکر جنگ سے واپس آیا، ذرا سنیے گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش آمدید، تم چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف آئے ہو، لڑائی کر کے آئے، لشکر سے آئے۔ تو عرض کیجیے حضور بڑی جنگ کیا ہے، ہم تو جہاد کر کے آ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مجاہدۃ العبد ہوا، یعنی بندے کا اپنے نفس سے لڑنا یہ بڑی جنگ ہے۔ ہاں، بندہ جو ہے نا اپنے خیالات، اپنی سوچیں، اپنی خواہشات سے اگر لڑائی کر لے یہ بڑی جنگ ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یعنی مجاہد وہ ہے جو اللہ پاک کی اطاعت میں نفس سے لڑتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے، نفس کو سدھارنا بھی ایک کام ہے، اپنے اندر کے عیب ڈھونڈنا اور انہیں درست کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے یہ اصل ذمہ داری ہے۔ امیر اہل سنت بڑی پیاری دعا کرتے ہیں نا، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پہ کر تو عاجزی کا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ سنیں، آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ فاروق اعظم نے پانی کا مشکیزہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، آپ خلیفۃ المسلمین تھے، آپ تو چاہتے کئی خادم یہ کام کرتے، تو آپ سے عرض کی حضور آپ رہنے دیجئے، ہم یہ کام کر لیتے ہیں، آپ مشکیزہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ فرمایا ان نفسی اعجبتنی فاردت ان اذلها، یعنی میرے نفس نے مجھے خود پسندی پہ مبتلا کر دیا تو میں نے اسے نیچا دکھانے کی ٹھان لی۔ کیسی عاجزی ہے آپ کے اندر، کہاں سے خود پسندی آ سکتی ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، مگر ہماری کیسی تربیت ہے۔ کیا فرما رہے میں نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ مشکیزہ کاندھے پر اٹھایا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں بھی عاجزی اور انکساری نصیب ہو جائے۔ ہم تو خلیفہ بھی نہیں ہیں، ہم تو نیک اور پرہیزگار عبادت گزار بھی نہیں ہیں، کوئی بڑے عالم و فاضل بھی نہیں ہیں۔ اگر کبھی آئینے کے سامنے بیٹھ کر غور کریں، انصاف کے ساتھ اپنے آپ کی تلاشی لیں، تو شاید ہمیں گناہ ہی گناہ، خطائیں نظر آئیں گی، مگر کیسا اپنے آپ کو ہم سمجھ بیٹھے ہیں، 2 4 5 نمازیں پڑھ
پڑھ لیں, کبھی حج کر کے آ جائیں, کوئی عمرہ کر کے آ جائے, کوئی مدنی قافلے میں سفر کر کے آ جائے, کوئی اجتماع کا پابند ہو جائے, امامہ یا داڑھی رکھ لیں, اللہ اکبر, بندہ کنفرم اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگ جاتا ہے. یقیناً یہ کام اچھے ہیں, مگر کیا گناہ ختم ہو گئے؟ کیا بری عادتیں ہمارے اندر نہیں؟ یاد رکھیے, ہمیں یہ نہیں پتا ہماری نیکیاں قبول ہیں کہ نہیں, کیونکہ نیکیوں میں ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے, نیکیوں میں ریاکاری دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے, مگر گناہوں کا میٹر بھی تو جاری ہے, اس کو کون یاد رکھے گا؟ بلکہ آج بزرگان دین کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ بندہ نیکیاں کر کے بھول جائے, گناہ کر کے یاد رکھے. ہمارا تو معاملہ ہی الٹا ہے, میں گناہ یاد ہی نہیں ہے مگر نیکیاں ایسی یاد ہیں, او باپ رے باپ, ایسی پکی نیکیاں یاد ہیں. کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں 15-20 منٹ, اور سنائیں آپ کے کیا حال ہیں, ٹھیک ہے, بس اللہ کا بڑا کرم ہے, بس مہربانی ہوئی تھی. 2005 میں حج پہ گیا تھا, 2010 میں 5 سال کنٹینیو عمرے پہ گیا. پچھلے 2 سال پہلے ہم نے ہماری مسجد میں وہ چھت ڈلی تھی, اس میں بھی چندہ دیا تھا, اور ہم بس الحمدللہ غریب بچوں کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہوتے ہیں. یعنی 5-7 منٹ میں 15 سال کی نیکیاں گنوا دی. حالانکہ پوچھا نہیں کسی نے کہ حضرت اپنی نیکیاں گنوائی ہے, مگر یاد اتنی ہے کہ 25-30 سال پرانی نیکی لوگوں کو بتاتے ہیں. جس کو 25 سال پرانی نیکی یاد ہے, میرا اس سے ایک سوال ہے, کل آپ نے جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ 2 دن پہلے آپ نے موبائل پر کچھ دیکھا تھا جو نہیں دیکھنے والا تھا وہ یاد ہے؟ آج آپ نے تھوڑی دیر پہلے کسی کا دل توڑ دیا تھا وہ یاد ہے؟ سوچئے ایسے کتنے گناہ ہیں جو صبح و شام ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں, یاد بھی نہیں, اور نیکیاں یاد ہیں. کیسی عجیب بات ہے نا, یہی تو نفس کی چالیں ہیں. اگر گناہ یاد رہیں گے تو شرمندہ رہیں گے, پھر توبہ کرتے رہیں گے, پھر معافی مانگیں گے, پھر آنسو بہیں گے. گناہ بھول جاتے ہیں, ایک بار تہجد پڑھ لینا, او ہو, ہم ہواؤں میں اڑنے لگ جاتے ہیں. اچھا, پھر تہجد پڑھ کے پھر یہ دل میں خیال بھی آتا ہے لوگوں کو بتاؤں تو میں نے آج تہجد پڑھی ہے. نفلی روزہ رکھ لیں ہم جس دن, باپ رے باپ, پورے محلے کو بتانا ہے حضرت نے نفلی روزہ رکھا. کیوں؟ گناہ ختم ہو گئے کیا؟ وہ ساری خطائیں ہمیں پتہ ہے کہ معاف ہو. شرمندگی, اور شرمندہ کون ہو رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آنسو کون بہا رہے ہیں؟ جو قطعی جنتی ہیں, جو کہتے ہیں مجھے نفس کی خود پسندی کی جب چال ہوتی ہے, میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے نفس کو اوقات یاد دلا دیتا ہوں. ہم ہیں کہ جناب کوئی ہمیں کان میں کہہ دے حضرت ماشاءاللہ آپ تو کمال ہیں, بس ہمیں رکھتا ہم با کمال, کسی کی باتوں میں بھی آ جاتے اور اپنے دل کی باتوں میں بھی آ جاتے. کاش یہ بات دل میں بیٹھ جائے, میں سب سے برا ہوں نگاہ. بڑا خوبصورت کہتے ہیں نا علماء کرام نے ایک بہت خوبصورت انداز لکھا کہ انسان ہر بندے سے اپنے آپ کو حقیر جانے, گناہ گار جانے, پھر عاجزی آتی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے لکھا کتابوں میں کہ کوئی شخص آپ سے عمر میں بڑا ہے, آپ کہیں یار اس کی تو عمر زیادہ ہے, مجھ سے زیادہ ہی نہیں کیا ہوں گی اس کی, میں تو اس سے کم. اچھا, کوئی عمر میں چھوٹا ہے تو آپ سوچیں یہ چھوٹا ہے تو اس کے تو گناہ کم ہوں گے, میری عمر زیادہ ہے, میرے گناہ زیادہ ہے, پھر بھی میں اس سے کم ہوں. کوئی عمر میں برابر ہے تو کہیں یار یہ اچھا ہوگا, مجھے میرے گناہ پتہ ہیں کتنے زیادہ, یہی اچھا ہوگا. یعنی ہر موقع پر اپنے آپ کو کم کر سمجھ رہا ہے, اور ہمارے یہاں حال یہ کہ ہر موقع پر اپنے آپ کو اوپر سمجھنا ہے. نہیں یار اس سے تو میں اچھا ہی ہوں, ان کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے, میں نے کون کون سی نیکیاں کی ہیں میں جانتا ہوں. یہ وہ نفس کی چال ہے جو میں پتہ ہی نہیں ہے. کاش خوف خدا, عاجزی. اب اسی وجہ سے بندہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے نا. تکبر کی تعریف کیا ہے؟ بندہ دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے, اچھا سمجھتا ہے جب تو تکبر کرتا ہے نا. بندہ سمجھے میں ہوں ہی برا آدمی, میں قابل ہی نہیں ہوں کسی کے, اللہ کی مہربانی, اللہ نے عزت دے دی. نہیں, آج تو جناب سب کچھ میں نے کیا ہے, میں یہاں تک پہنچا ہوں, میری تعلیم, میرا مرتبہ, میری محنت, کچھ بھی میرا اور آپ کا نہیں. یاد رکھیے سب اللہ کا, یہ رب کی مہربانی ہے, جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے. یاد رکھیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت دے, اور جب کسی کو رب ذلیل کرے نا تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکے. یہ دیکھیں کیسی عاجزی والی شخصیات ہے. پھر کیوں نہ کریں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کے کیسے فضائل بیان فرماتے. جو بھی اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتے ہیں. اچھا, یہ بھی شیطان کا وار ہے. لوگ کہتے ہیں یار ذرا ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں گے, غریبوں کے ساتھ ملتے رہیں گے, اس طرح جناب زمین پر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے, تھوڑا رکھ رکھاؤ نہیں رکھیں گے, پھر عزت کیسے بنے گی؟ یہ بے وقوفی ہے آپ کی. آپ دیکھ لیں جتنے علماء کرام بزرگان دین نے عاجزی اختیار کی, ان کی عاجزی کی وجہ سے اللہ نے اور بلندی عطا فرمائی. ہم کہیں اور نہیں جاتے. پانی دعوت اسلامی, شیخ طریقت, ہم سب کے دلوں کی دھڑکن امیر اہل سنت کو دیکھیں, کتنے ہمبل, کتنے عاجزی والے ہیں. ان کا لباس دیکھیں, ان کا انداز دیکھیں, ان کی گفتگو دیکھیں, وہ ہر وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کتنی عاجزی والے. مجھے میں علماء کرام سے پوچھ کے بتاتا ہوں, میری یہ بات اچھا ایسا کرے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. آپ بہت پیارے انداز میں گفتگو فرماتے, کبھی محسوس نہیں ہونے دیتے کہ آپ اپنے آپ کو اپر سائڈ پر رکھتے ہیں. مگر کیا اس سے ان کی عزت کم ہو گئی؟ ارے ہمارے دلوں میں ان کی عزت اور بڑھ گئی. وہ بچے سے بھی پیار سے بات کر رہے ہیں, نوجوان سے بھی پیار سے بات کر رہے ہیں, بزرگوں کو شفقت فرما رہے ہیں. کاش یہ رول ماڈل ہمارے سامنے, یعنی حدیث پڑھیں اور ان کو دیکھ لیں. یار عاجزی اختیار کرنے سے عزت کب نہیں ہوتی ہے.
اللہ بلندی عطا فرماتا ہے. ہم چاہتے نہیں, ہم کرو فر تکبر روب دبدبے سے عزت بڑھائیں گے. ہم غلط راستہ چن رہے ہیں. عزت ملتی ہی اس چیز میں ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر بندہ عمل کرے. ایک اور حدیث سنیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التواضع لا یزید العبد الا رفعۃ فتواضعوا يرفعکم اللہ. آقا فرماتے عاجزی بندے کو صرف بلندی ہی عطا کرتی ہے, بس عاجزی اختیار کرو, اللہ پاک تمہیں بلند رتبہ عطا فرما دے. پھر کنفرم ہو گیا نا کہ عاجزی ہی بلندی کا راستہ ہے. تکبر بلندی کا راستہ نہیں ہے, خود پسندی بلندی کا راستہ نہیں ہے. کہتے نا دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. دانے کو جب خاک میں ملاتے تو پھول کھلتے ہیں نا, تو خاک میں ملنا پڑتا ہے. پھر دیکھیں کیسے برکتیں نصیب ہوتی ہیں. بڑی خوبصورت بات بابا بلے شاہ فرماتے ہیں, بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا. آپ لکھتے ہیں مٹی داتوں مٹی ہونا آدی بلے بلے, مٹی داتو مٹی ہونا کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. کیا کمال کی بات فرماتے, کیا ہے مٹی سے بنا ہوا, ٹھیک ہے, اور ہونا بھی مٹی ہے. پھر کس بات کی بلے بلے, پھر کس بات کا غرور ہے, پھر کس بات کی اڑان ہے. اج مٹی دے اتے بندیا, اے بندے آج مٹی کے اوپر ہے, پھر مٹی دے تھلے, کچھ دنوں بعد تجھے مٹی میں چلے جانا ہے. جس کو مٹی نہیں جانا ہو اس کو تکبر کرنا کیسا. یہ جو اکڑ خوں دکھاتے ہیں, میں بتاؤں گا, مسل کے رکھ دوں گا, میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, میرے آگے کوئی بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا. ارے جناب میری بڑی ٹور ہے, میری بڑی بات ہے, مجھ سے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا. بھول ہے ان کی. ایسے لوگوں کے قریب بھی لوگ نہیں جاتے, اور جب ان کو جب عروج سے زوال ملتا ہے نا, پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. بڑے بڑے کرو فر والے آئے, پھر اس کے بعد ان کو جگہ بھی نہیں ملتی. عاجزی اختیار کرنے والے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, انسانوں کے سروں اور جسموں پر حکومت نہ کرو, لوگوں کے دلوں پر راج کرنا سیکھو, اور لوگوں کے دلوں میں محبت سے بندہ داخل ہو سکتا ہے. عاجزی انکساری اور پیار سے داخل ہو سکتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے, اس قدر بڑا مرتبہ ہے, مگر ایک بار آپ حج پر گئے ہیں, سبحان اللہ, آپ کا انداز کیا تھا. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ فاروق اعظم حج کے لیے مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے. پورے سفر حج میں آپ نے جہاں بھی پڑاؤ کیا, راستے میں جہاں بھی ٹھہرے, نہ وہاں خیمہ لگایا, نہ کوئی شاہانہ انتظام کیا, بس کسی درخت پر چادر ڈالتے اور اس کے سائے میں بیٹھ جاتے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں. آج ہمیں جناب کوئی دعوت میں جائیں, کوئی اچھی سیٹ پر نہ بٹھائے, ہم ناراض ہو جاتے ہیں. کسی اجتماع میں جائیں, کوئی آگے نہ بلائے, ہم ناراض ہو جاتے ہیں. ارے جناب پروٹوکول نہیں دیا, ہم سے پوچھا نہیں, ہم سے مسکرا کر نہیں دے. اللہ اکبر, یہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ محفل میں جس کو جگہ ملے وہ جگہ پہ بیٹھ جا. ہم کہ نہیں جناب, مجھے وہ والی سیٹ پہ نہیں بٹھایا, میرا اعلان نہیں ہوا. اپنے دل سے پوچھے. پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ یہ حب جان نہیں ہے, یہ میری واہ ہو اس کی تمنا نہیں ہے. فاروق اعظم ہے, خیمے کی بجائے چادر لگاتے اور نیچے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ فاروق اعظم کے ساتھ حضرت احنف تھے. فرماتے ہیں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنی کسی حاجت کا سوال کیا. اچھا, انسان ہر وقت ایک موڈ میں نہیں ہوتا نا. بعض اوقات یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے ویسے کہ بعض اوقات کسی سے ہمیں توقع بڑے مسکرانے کی اور بڑے اچھے رویے کی ہوتی ہے, اور وہ ہمیں نارملی مسکرانے والا ہوتا ہے, اس دن اچھا جواب نہیں دے رہا, تو فوراً بدگمانی کرنا کہ یار یہ تو ہے ہی ایسا, تکبر ہے اور غرور ہے اور بڑا آدمی ہو گیا. نہیں, ہو سکتا ہے کوئی پرابلم میں ہو سکتا ہے اس کا ذہن کہیں اور ہو سکتا ہے کسی ٹینشن میں ہو. کہ آپ اور میں ٹینشن میں برے موڈ میں نہیں ہوتے کبھی. اب آپ اور میں کسی وجہ سے ٹینشن میں ایسا نہیں جی چاہتے مجھ سے کوئی بات نہ کرے, میں اب اکیلے میں رہوں, تھوڑا سا اکیلا رہنا چاہتا ہوں. ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے. اور وہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص سے سوال کیا, آپ سے کچھ مانگا. آپ اس وقت کسی وجہ سے جلال میں تھے, آپ نے درہ, آپ کے ہاتھ میں درہ تھا, چابک کہہ لیں یا کوڑا جس کو کہتے ہیں, آپ نے وہ درہ اس شخص کے سر میں مارا اور اسے ڈانٹ دی. وہ شخص چلا گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. بندہ پھر آیا, اس کو بلایا, آپ نے وہ درہ اس شخص کو دیا اور فرمایا مجھ سے خطا ہوئی ہے, مجھ سے بدلہ لے لو. امیر المومنین نے اپنا درہ اس کے ہاتھ میں دیا کہ اب تم مجھ سے بدلہ لو, تو میں نے مارا وہ نہیں مارنا چاہیے تھا. وہ شخص کہتا ہے حضور کوئی بات نہیں, میں نے آپ کو معاف کر دیا, اللہ کے لیے معاف کیا. آپ نے کہا دیکھ لو, واقعی اللہ کے لیے معاف کر رہے ہو اور میرے ڈر سے معاف کر رہے ہو. کہتے نہیں حضور میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. فاروق اعظم اس کے بعد بھی آپ کو چین نہیں آئے,
آپ اپنے کمرے میں گئے اور کمرے میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اپنے آپ سے کس طرح بات کر رہے ہیں ذرا سنیے گا. مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر ہیں. کہتے ہیں اے ابن خطاب تم کمزور تھے، اللہ پاک نے تمہیں بلندی عطا کی. تم غیر مسلم تھے، اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت بخشی. تم رسوا تھے، اللہ پاک نے تمہیں عزت سے نوازا، پھر تمہیں لوگوں کا حکمران بنایا. اب تم مدد مانگنے والوں کو مارتے ہو، کل اللہ پاک کے حضور کیا جواب دو گے؟ آپ دیر تک اپنے آپ کو یوں ہی ڈانٹتے رہے. کیسا جس کو کہتے ہیں فکر مدینہ کا انداز. سبحان اللہ. یہ جو ہمارا نیک اعمال پر ہمیں جو عمل کرنے کا جائزہ لینے کا کہا جاتا ہے، یہی تو ہے. پورا دن گزرا کیسے، خطائیں کتنی ہوئی، عمل ہوا کہ نہیں. کاش کہتے ہیں نا روح نیک اعمال کا جائزہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ بندہ ہر سوال پر ہاں یا نہ کہتے وقت یہ سوچے کہ میں نے کیوں نہیں کیا. حضرت عمر روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ سے بات کرتے تھے، اے عمر تم نے یہ کیوں کیا اور یہ تم نے کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ ان کی اس عاجزی اور خوف خدا کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس مانگنے آتا ہے، مدد لینے آتا ہے، آپ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، مگر اسے جھاڑے تو نہیں، اسے ڈانٹے تو نہیں. آج کل معاملہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ مدد نہیں کرتے، دوسرا غریب کو ذلیل کرتے ہیں. ارے آپ نے اس کا دل توڑ کر ایک کبیرہ گناہ کر دیا، آپ نہیں دے سکتے، آپ پیار سے بنا کر دیں، آپ معذرت کر لیں، لیکن اس کو دل نہ توڑیں. اللہ اکبر. بلکہ ایک الٹا معاملہ بھی ہے، کچھ لوگ جب دیتے ہیں تو دیتے وقت بھی دل توڑ دیتے ہیں، کیونکہ جناب دیتے وقت سیلفی کھینچتے ہیں غریب کی، دیتے وقت اس کو جتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی ہے، کئی کئی دھکے کھلوا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے دودھ بھی دیا اور اس دودھ میں مینگنیاں بھی ڈال دی، وہ بیچارہ اس دودھ کو صحیح طریقے سے پی بھی نہیں پا